رات دیوانی تانیہ تائن ناول قسط نمبر 68۔ دارا جلد چھوٹ جائے گا، اس بات کا علم فائق اور ارتاش کو تھا، مگر اس بات کا نہیں کہ کس دن وہ آ جائے گا، جبکہ دوسری طرف دارا خود ہر معاملے میں علم بول تھا۔ کچھ دن پہلے ہی کمشنر صاحب اس سے خود ملنے آئے تھے اور اس نے تسلی دی تھی کہ وہ جلد باہر نکل آئے گا، کیونکہ وہ بہت بے چین تھا اور اس کی بے چینی اس کے منہ پر لکھی تھی، جو واضح تھی کہ وہ بہارے اور اپنے بچے کے لیے بے چین ہے۔ اور دارا نے انہیں اپنے شک سے آگاہ کیا اور انہیں کہا کہ وہ بلال کو پکڑ لیں۔ کمشنر صرف اس کے شک پر نہیں پکڑ سکتے تھے، تبھی انہوں نے فائق اور ارتاش کے پیچھے اپنے آدمی لگا دیے، اور جب وہاں ہوئی ساری روادات پتہ لگ گئی اور انہوں نے خود بھی اپنے کانوں سے سن لیا، تو ریڈ ڈلوا کر بلال کو خود اٹھوا لیا تھا اور ارتاش سے وہ ساری وائس ریکارڈ بھی لے لیا تھا۔ بلال مکمل طور پر پھنس گیا تھا۔ ظالم کی رسی ضرور دراز ہوتی ہے، لیکن جس دن وہ کھینچی جائے اس دن کچھ نہیں بچتا، اور بلال کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ بہارے کے لیے اور دارا کو منسانے کے لیے اس نے ایک معصوم لڑکی کا ناحق قتل کیا تھا۔ اس مظلوم کی آہ اور ایک مجرم کے ساتھ مل جانے کی سزا اسے یقیناً ملنی چاہیے تھی۔ دوسری طرف جب کمشنر سے بلال کے اریسٹ کی خبر دارا کو دی تو اس کے چہرے پہ کوئی خوشی نہیں تھی۔ اس نے صرف اپنے باہر نکلنے کا پوچھا اور کمشنر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر کہا، بہت جلد۔ اور اس کے بعد بھی بہت دن گزر گئے، سب اسے ملنے آتے جاتے، لیکن اب اسے چڑ سی ہو گئی تھی۔ اگر فائق، ارتاش، معاذ یا شہروز بھائی میں سے کوئی آتا تو وہ ملنے ہی نہ جاتا۔ وہ انتظار کر رہا تھا، آخر کب وہ باہر آئے گا۔ سب اسے تسلیاں دے دے کر چلے جاتے تھے۔ تقریباً 10-15 دن سے وہ کسی سے نہیں ملا تھا، اور جب اسے بتایا گیا کہ کمشنر اسے ملنے آیا ہے تو اس کی چال میں کانفیڈنس سا بھر گیا۔ وہ اسی دن کا منتظر تھا۔ بس تم سے گلے ملنا چاہتا ہوں، کمشنر صاحب بولے۔ ضرور سر، آپ نہ ہوتے شاید ساری زندگی میں یہیں پڑا رہتا۔ دارا نے سلاخوں کے پیچھے سے ہی ان کا ہاتھ پکڑا۔ میرے بیٹے اندر کیوں ہو؟ تمہاری بیل کے کاغذات بن گئے ہیں۔ جج اس وقت ملک سے باہر ہے، جیسے ہی وہ آتا ہے تمہاری پیشی میں تم باعزت بری ہو جاؤ گے۔ باہر آؤ، کھولو یہ دروازہ، انہوں نے ساتھ کھڑے آفیسر سے کہا۔ دارا مسکرا دیا، اور وہ پولیس والے جو اسے گھسیٹ کر یہاں تک لائے تھے، انہوں نے خود آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ دارا کو لگا اسے کچھ عرصہ نہیں، صدیاں گزر گئی ہیں۔ آزادی سے قدم باہر نکالے اور کمشنر اس کے گلے لگ گئے، اسے مبارکباد دی اور ہلکا سا مسکرایا۔ آپ نے یہ خبر کسی کو دی ہے؟ فائق، ارتاش وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ایکچولی سوری یار، میں نے کسی کو بھی ابھی اطلاع نہیں دی۔ میں خود ہی بیل کے کاغذات دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ اپنے بیٹے کو لینے آ گیا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر بولے تو دارا ہنس دیا۔ بہت اچھا کیا سر آپ نے، میں نہیں چاہتا میری فیملی یہاں دوبارہ آئے۔ وہ دونوں باہر چلتے ہوئے بولے، ہاں ایک طرح سے اچھا ہی ہوا۔ ذرا انسان بنو، جنگلی شیر لگ رہے ہو۔ وہ ہنسے اس کے بڑے ہوئے بالوں اور بڑی ہوئی شیو دیکھ کر۔ آئی تھنک اٹس سوٹ می، وہ اپنی شیو پر ہاتھ پھیرتا بولا، اور دونوں ہی ہنس دیے۔ نہیں، تمہیں دارا ہی بننا چاہیے، وہ اس کا شانہ تھپ تھپا کے بولے تو اس نے سر ہلایا۔ دارا نے ایک نظر ارد گرد دیکھا، اس کی ساری لگژریز تو اس کی نوکری کے ساتھ ختم ہو چکی تھی۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ کمشنر نے اس کے چہرے کا اترنا دیکھ لیا تھا۔ تم میری گاڑی لے کر جا سکتے ہو، اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتے بولے۔ نو تھینکس سر، آپ نے میری بہت مدد کی ہے۔ مجھے ان لگژریز کی عادت تو ہے، لیکن مجبوری نہیں، وہ بولا، اور دارا کی یہی بات و انداز کی وجہ سے وہ اس پر فدا تھے۔ کبھی ہمت مت ہارنا، میں نے پیپرز فل کر دیے ہیں۔ تمہارے ساتھ جب ناجائز ہوا ہے
تو تمہیں تمہاری سیٹ بھی دوبارہ ملے گی۔ وہ بولے، خیر وہ تو کافی مشکل ہے، آپ مجھے تسلیاں نہ دیں۔ اینی ویز میں واقعی کسی چیز کو لے کر نہیں ہو رہا پریشان۔ وہ بولا تو کمشنر صاحب ہنسیے۔ چلو پھر یہ میری طرف سے رکھو، انعام اور اپنے گھر والوں کو دو سرپرائز۔ وہ بولے، سر، دارا کا حیرت سے منہ ہی کھل گیا جب اپنی ہتھیلی پر ان کی جانب سے دیے جانے والے پیسے دیکھے۔ اور لڑکے، یہ کوئی احسان نہیں، تمہیں یاد ہے ایک بار تم نے مجھے تحفہ دیا تھا؟ دارا کو یاد تو سب ہی تھا، اور وہ تحفہ اتنا مہنگا تھا کہ میں بس تمہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ بس یہ سمجھو کہ میں نے تمہیں تحفہ دینا تھا، اور یہ بس 1,00,000 روپے ہی تو ہیں۔ تم گھر جاؤ، تمہارے بیٹے کی مبارکباد دینے خصوصی آؤں گا۔ وہ کہہ کر چلے گئے جبکہ دارا نے ان کی پوچھ دیکھی۔ وہ کافی نرم دل انسان تھے اور دارا کو واقعی بیٹوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ اس کے ہاتھ میں اس وقت کچھ نہیں تھا، اس کے گارڈز اور سب چیزیں تو پولیس کسٹڈی میں تھی، اور وہ پیسے لے کے باہر نکلا اور ایک گہرا سانس لیا۔ یہاں سے نکلنے کے بعد بھی کئی معاملات تھے جو منہ کھولے کھڑے تھے، لیکن اسے ایک بات کا ہمیشہ سے یقین تھا، جب تک اس کے بازوں میں طاقت ہے وہ اس دن تک ہر معاملے کو سنبھالنے سلجھانے کے لیے تیار ہے۔ اس نے ٹیکسی لی اور سب سے پہلے انسان بننے کے لیے چلا گیا، کیونکہ اس کا حلیہ واقعی بہت خراب تھا۔ رات ڈھل گئی تھی، بہارے نے دھراب کو آنٹی کے پاس لٹایا ہوا تھا۔ رات کا کھانا کھا کے اس نے تمام گھر کی ایکسٹرا لائٹس کو آف کر دیا۔ اب ان کے گھر کے باہر سیکیورٹی نہیں تھی، وہ لون میں کھڑی صرف چوکیدار کو دیکھ رہی تھی۔ ہلکا سا مسکرا کر مڑی اور ایک دم جیسے گھر کی تمام لائٹس آف ہو گئی۔ بہارے نے دیوار کو زور سے پکڑ لیا، جسم ایک دم ہی تھر تھرا اٹھا۔ اس وقت چاند کی روشنی صرف لون میں پڑ رہی تھی۔ وہ زمین پہ بیٹھتی چلی گئی، اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس کے جانے سے تو وہ اور بھی کمزور دل سی ہو گئی تھی۔ بعض اوقات دھراب روتا تو اس کے ساتھ ساتھ رونے لگتی۔ امی نے اسے کافی سنبھالا تھا۔ وہ آنکھیں زور سے میچ گئی، اس کا دل خوف سے پھٹ پھڑا رہا تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی اب کوئی نہیں بچا، کوئی ایسا شخص نہیں بچا جو اس کو خوف زدہ کرے یا اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کرے۔ لیکن یہ خوف بچپن سے اس کے جسم و جان میں تھا، اور وہ شاید اسے کبھی نکال نہیں سکتی تھی۔ وہ وہیں دیوار سے لگی بیٹھی تھی، اس کے گال آنسوں سے تر ہو چکے تھے۔ دارا، بے ساختہ لبوں سے اس کا نام نکلا تھا، اور مضبوط قدموں کے آہٹ پر ایک دم اس نے اپنے گھٹنوں میں سر نکالا اور اوپر دیکھا۔ اندھیرے میں کوئی شخص کھڑا تھا اس کے نزدیک ہی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے کسی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ دارا نے سنجیدگی سے اس کی جانب ہاتھ بڑھا دیا، لیکن اب بھی چہرہ اندھیرے میں ہی تھا۔ بہارے کو یہ سب اپنا خواب لگ رہا تھا، اسے لگ رہا تھا ابھی وہ جاگے گی اور پھر تنہا ہو جائے گی۔ اس نے کانپتا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، اور دارا نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے نزدیک کیا تو دارا کی خوشبو سے بہارے بے چین سی ہو گئی، اس کے سینے سے لگ گئی، اور وہ اب بھی اسے اپنا خواب تصور کر رہی تھی جو وہ پچھلے 1 سال سے دیکھ رہی تھی۔ یہی خواب تھا، وہ یوں ہی آتا تھا، لیکن جب وہ اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتی اور جیسے ہی چہرہ نظر آنے والا ہوتا وہ غائب ہو جاتا، اور وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ اس نے دارا کے ارد گرد وہ بڑی سختی سے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی احساس نہیں ہو رہا تھا یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ دارا نے اس کے ہلکے پھلکے ہوئے وجود کو بازوں میں اٹھا لیا۔ بہارے دماغی طور پہ اتنا مفلوج تھی کہ کسی چیز کو حقیقت تصور نہیں کر رہی تھی، اور وہ اسے لے کے کمرے کی جانب چلنے لگا۔
بارے نے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے لائٹس آن کی، بارے کے وجود میں ایک اجنبی سی حرکت ہوئی۔ اس نے پہلے ہاتھ سے اس کا وجود ٹٹولا اور جب اس کے سخت مسلس پر ہاتھ لگا تو ایک دم جھٹکے سے سر نکال کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ دارا ہی تو تھا۔ ہاں، وہ دارا تھا، اسی کا دارا، بالکل ویسا ہی۔ بے ساختہ چیخ اس کے منہ سے نکلی اور وہ اچھل کر اس سے دور ہو گئی۔ دارا کے لبوں پہ ہلکی سی مسکان تھی لیکن بولا کچھ نہیں۔ آرام سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو لگتا تھا عرصے سے نہیں دیکھا۔ کافی کمزور ہو چکی تھی اور حلیہ بھی کافی رف تھا۔ دارا، ایک بار پھر آگے بڑھ کے اس نے اس کا چہرہ چھوا تو وہ حقیقت ہی تھا۔ آپ وہ سر تھام گئی۔ قریب ہی تھا وہ چکرا کے گر جاتی۔ تم چلانا بند کرو گی؟ دارا نے کہا۔ وہ فی الحال نہیں چاہتا تھا کہ امی اٹھے۔ فی الحال وہ صرف اس سے ملنے آیا تھا جو بار بار انگلی سے اس کے مسلس کو چھو چھو کر اس بات کا یقین کرتی کہ وہ واقعی سچ میں دوبارہ لوٹ آیا تھا۔ کیا تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ دارا نے بڑی چاہت سے پوچھا اور وہ بھیگی نظروں سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ دارا نے اس کی کمر پر زور سے چٹکی کاٹ دی اور بہارے باقاعدہ روتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ بہت روئی۔ دارا اس کو خود پہ بھینچے کھڑا تھا، خود بھی ضبط کیے کھڑا تھا، جبکہ وہ بنا رکے بس رونے میں مصروف تھی۔ اس کی نئی شرٹ سے ناک صاف کرتی اور پھر رونے لگ جاتی۔ میں نے بڑی مشکل سے یہ وقت گزارا ہے۔ آپ اب کبھی واپس نہیں جائیں گے، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ دارا نے اپنی گلی ہوئی شرٹ اور پھر اس کا چہرہ دیکھا اور بس سر ہلا دیا۔ لیکن اس ایموشنل سین سے زیادہ اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ بہارے تو پاگلوں والی حرکتوں پر اتر آئی تھی۔ اسے گھورتے ہوئے پھر سے دور ہوئی اور زور سے انگلی اس کے مسلس پہ ماری اور ہنسی۔ آپ آ گئے ہیں؟ نہیں، رستے میں ہوں۔ دارا صوفے پہ بیٹھ گیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے مجھے یقین نہیں آ رہا، سچ میں۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ وہ بولا نارملی۔ کتنا اچھا احساس تھا۔ وہ پاس بیٹھے اسے نظروں میں بھر رہا تھا اور اسے سوال کر رہا تھا۔ وہ ترس گئی تھی اس کے الفاظ سننے کے لیے۔ بالکل ہے، بتائیں کیا لینا پسند کریں گے؟ وہ اتنا خوش تھی، آج تو اس کے لیے جان بھی دے دیتی، اور وہ صرف کھانا مانگ رہا تھا۔ تمنا تو بہت کچھ کی ہے لیکن فی الوقت صرف کھانا، اور میں کچھ باہر کا نہیں کھاؤں گا، وہ اسی مزاج سے بولا۔ بہارے نے سر ہلا دیا۔ آپ ریسٹ کریں، میں بنا کے لاتی ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھ گئی، انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ دروازہ کھولا اور باہر جانے لگی کہ رک گئی۔ وہ لائٹس آپ نے آف کی تھی نا؟ وہ جانا چاہتی تھی۔ دارا نے سر ہلا دیا۔ وہ اب تک اس خوف سے آزاد نہیں ہوئی تھی، اور لوگ کہہ رہے تھے اس نے قانون ہاتھ میں لے لیا۔ اس کا بس چلتا وہ اسے دوبارہ اٹھاتا اور دوبارہ اس کی بوٹی بوٹی نوچ دیتا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر باہر نکل آئی۔ باہر لائٹس اب بھی آف تھیں۔ اب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ فون گھماتا اور سارے کام ہو جاتے۔ دارا نے خود ہی آگے بڑھ کے لائٹس آن کر دی۔ بہارے مسکرا دی۔ وہ اسے اپنے ساتھ چلتا پھرتا دیکھ اب بھی بے یقین تھی۔ کچھ دیر بعد سے چھو کر دیکھتی کہ وہ اتنی حسین منظر کو خواب محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کھانا گرم کرنے لگی تو دارا نے اس کی اس بے چینی پر اسے پیچھے سے تھام لیا اور کمر سے جکڑ کے اس کے شانے پر اپنی ٹھوڑی رکھ دی۔ اب ٹھیک ہے، وہ مدھم سی شرارت کرتا بولا، جبکہ بہارے کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسوؤں کی برسات پھر سے شروع ہو گئی، جنہیں دارا نے اپنے انگوٹھے کی مدد سے صاف کیا۔ بہت وقت آ گیا،
یہ وقت بہت تکلیف دہ تھا دارا، میں نے بڑی مشکل سے گزارا ہے۔ میں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا۔ آپ آپ مجھ سے دور جانے کا سوچیے گا بھی مت۔ میں مر جاؤں گی۔ میں اس احساس میں مر جاؤں گی، میری وجہ سے سب کچھ تباہ ہو رہا ہے۔ میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن آپ، امی، سنم، میرا بیٹا، اب سب کا کیا قصور ہے؟ اب میں سزا کیوں بھگتیں؟ میں بہت اذیت میں رہی ہوں، میں خود غرض ہوں۔ سارا بوجھ آپ پر ڈال دیا نا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ مڑتے ساتھ ہی اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ دارا کی کیفیت ایسی تھی، ابھی اس کے یوں ہاتھ جوڑنے پر دل پھٹ جائے گا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی ہچکیاں بھرتے وجود کو سینے میں چھپا لیا۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، اب تم سے دور کبھی نہیں جاؤں گا، وہ مدھم مدھم لہجے میں اس کے کان کے قریب بولتا رہا۔ کیا آپ ہمیشہ کے لیے لوٹ آئے ہیں نا؟ پلیز ایسے کوئی بات مجھے مت بتائیے گا کہ آپ صبح کہیں جا رہے ہیں۔ آنسو صاف کرتی وہ اس کی بریڈز کو ہمیشہ کی طرح چھونے لگی۔ دارا نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ فی الحال تو ضمانت پر ہوں۔ کیوں؟ وہ بے چین ہوئی۔ میری جان، 4 سال کی سزا 1 سال میں ختم کرائی ہے۔ پھر ہاتھ دیکھو، کچھ نہیں ہے ان ہاتھوں میں۔ میرے اکاؤنٹس، میری نوکری، سب کچھ تو ختم ہو گیا ہے۔ اتنی جلدی تو سب سیٹ نہیں ہوگا، لیکن میرا وعدہ ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ اس کا گال تھپتھپا گیا۔ بہارے کے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ آخر اس کے بس ایک وجود نے گری تباہیاں مچا دی تھیں۔ دارا نے اسٹرابری فریج سے نکال کے ٹھنڈی اسٹرابری منہ میں رکھتے اس کی جانب دیکھا۔ سمجھتا وہ گیا تھا وہ کیا سوچ رہی ہے۔ پلیز یار، اب یہ مت کہنا یہ میری وجہ سے ہوا اور بلا بلا۔ وہ ذرا بیزاری سے بولا۔ بہارے چپ ہو گئی۔ پہلے اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنے لگی، اب تو روٹیاں بھی خود پکا لیتی تھی۔ اس نے جلدی جلدی سارا کام کیا۔ آہستہ بھائی، شور کیوں کر رہی ہو؟ امی اٹھ جائیں گی۔ امی نیند کی گولیاں لیتی ہیں۔ بہارے نے اطلاع دی۔ دارا ایک دم جگہ چھوڑ کے اٹھ گیا۔ آنکھوں میں حیرانگی، غم، غصہ، کیا کیا نہیں تھا۔ بہارے سر چکا گئی۔ تمہارے یہاں ہوتے ہوئے بھی امی نیند کی گولیاں لیتی ہیں؟ وہ غصے میں لگا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ انہیں نیند نہیں آتی تھی، ساری ساری رات جاگتی تھیں۔ بہارے بولی۔ یہ بھلا کوئی جواز نہ ہوا؟ میں نے جب تم پر اپنی ماں کی ذمہ داری چھوڑی ہے، تم یوں ہی لاپرواہی رہی ہو۔ غصے سے کہہ کے وہ باہر نکلا۔ بہارے جانتی تھی وہ حساس تھا امی کے لیے۔ اس نے احتیاط سے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ بہارے اس کے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ وہ اتنے عرصے بعد لوٹا تھا، اور اگر لڑتا بھی تو بھی سر آنکھوں پڑتا۔ وہ اف بھی نہ کہتی۔ اس نے جھک کر امی کی پیشانی پہ پیار کیا تو بہارے کو اس کی سرخ ہوتی نظروں کا احساس لائٹ بلب کی روشنی میں بھی ہوا تھا۔ وہ امی کے پاس تھوڑی دیر کھڑا رہا اور پھر باہر آ گیا، جبکہ وہیں دوراب بھی لیٹا ہوا تھا، سو رہا تھا۔ دارا نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ باہر آیا، بہارے کی جانب دیکھا اور کمرے میں چلا گیا۔ بہارے نے کھانا ٹرے میں لگایا اور کمرے میں ہی آ گئی۔ وہ کمرے کے بیچ میں کھڑا اپنا کمرہ ہی دیکھ رہا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں یہ کمرہ شفٹ کر لیں۔ وہ مڑ کر بولا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ لہجے میں ناراضگی تھی۔ وہ مڑ کر دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، اوپر والے روم میں آ جاؤ، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ بہارے کو غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بیٹا بھی تو تھا وہاں پر، کیوں نہیں دیکھا دارا نے؟ اور بات سنو، وہ رکا، مڑا، اس کی جانب اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اپنا حلیہ ٹھیک کر کے آنا میرے پاس۔ وہ ایک بات میں کئی مطلب سمجھاتا، اس کے ہاتھ سے ٹرے لیتا باہر چلا گیا۔
بہارے پہلے ہی غصے میں بھری ہوئی تھی. دل تو کیا کچھ مار دے پیچھے سے ہی اس کے سر پر. بس باقی سب کا احساس تھا. وہ ننھا مہمان جو اس کی غیر موجودگی میں دنیا میں آیا تھا اسی کا بچہ تھا. اسے دیکھا تک نہیں. الماری میں سے اس نے ایک ڈریس کھینچا اور اسے چینج کرنے چلی گئی جبکہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی. تھوڑی بہت تیاری کے ساتھ ہی وہ دمک اٹھی تھی. بے ساختہ اس کی نظر نے اس تیل کو دیکھا اور بہارے نے اس پر سرخ لپسٹک لگا کے اسے چھپا دیا. غصے سے وہ اوپر آ گئی. یہ کمرہ اس نے تقریباً پہلی ہی بار دیکھا تھا. اگر نیچے ان کے کمرے کی ساری وائٹ تھیم تھی تو اس کے کمرے کی تھوڑی ڈارک براؤن تھی. ہاں اس کمرے جتنا پیارا تو نہیں لیکن اچھا تھا. وہ ارد گرد دیکھنے لگی. تارا کھانا کھا رہا تھا. کھاتے ہوئے اسی پر نگاہ. باہر بالکنی میں آ گئی جہاں سے لون کا منظر کافی خوبصورت تھا جبکہ اس ٹیرس میں ایک لکڑی کا جھولا تھا جو کہ کمرے کے فرنیچر کے حسب سے ہی میچ تھا. تارا اسی کو ہی دیکھ رہا تھا جس کا دھیان مکمل صرف کمرے پر تھا. باہر اچھی طرح دیکھ کر واپس آ گئی. تم نے شادی سے لے کے اب تک یہ زحمت ہی نہ کی کہ میرا گھر ہی پورا دیکھ لو. وہ بولا. اس سے بات نہ کریں. باہر بستر میں لیٹ گئی. وہ آنکھیں نکالتا موڑا. میری مرضی. بہارے نے بھی آنکھیں دکھائیں. وہ ہاتھ ٹشو سے صاف کرتا اٹھا لیکن اس کے قریب آنے سے پہلے ہی بہارے اپنی جگہ چھوڑ کے بیڈ کی دوسری طرف چلی گئی.